ٹھیک ہے، یعنی آپ کا سوال ہے کہ اسوہ ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی دعوت سے لے کر اور ہجرت کے بعد تک کی جو باتیں ہیں وہ بھی بیان ہوئی ہیں، اور ہر اعتبار سے مختلف واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کے پیش آئے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کوئی اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعات کی ترتیب اور ہے، نوح علیہ السلام کے واقعات کی ترتیب اور ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو ملے گی کہ جو داعی ہوتا ہے وہ تو حالانکہ ایک امتی ہوتا ہے، لیکن ایک رسول وہ تو خود اللہ کی ہدایت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ رسول ہو، داعی ہو یا ایک عام مومن ہو، اس کو ایک ضابطہ دیا گیا ہے کہ وہ قوم کے جو نیکی و تقویٰ کے کام ہے اس میں تو شامل ہو سکتا ہے، جو برائی اور نافرمانی کے کام ہے اس میں وہ تعاون نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آفاقی قانون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یا ہر پیغمبر وہ اپنی نبوت کے پہلے دن بھی اور آخری دن بھی اپنی قوم کے ایسے کام جو اللہ کی شریعت کے منافی ہوں ان میں شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جو تقویٰ کے منافی ہوں، اللہ کی شریعت کے منافی ہوں، شرک ہو، کفر ہو، کچھ بھی ہو، وہ پہلے دن ہی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں، انی ترکت ملت قوم، میں نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس کو چھوڑا ہے؟ قوم کے دین کو، قوم کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ساری عمر قوم کے اندر ہی رہے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ہجرت کے واقعات بھی پیش نہیں آیا، کسی نے ان کو نکالا بھی نہیں، بلکہ وہ اپنی خاندان فیملی کو سارے اٹھا کر ان کو بھی لا کے مصر میں آباد کر لیا ہے، ان کی نسل وہیں پہ 400 سال تک رہی ہے بعد میں۔ تو ان کو ہجرت اور وہاں چھوڑنے کا موقع پیش نہیں آیا قوم کو چھوڑنے کا، لیکن چھوڑا کس چیز کو ہے؟ قوم کے دین کو۔ کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ بیان کی ہے، انی ترکت ملت قوم، کیونکہ لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ هم کافرون، کیونکہ وہ اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں، اس وجہ سے ان کے دین کو چھوڑا ہے۔ لہذا یہ ہم سب کے لیے بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ قوم کے اندر جو بھی بات ایمانیات کے منافی ہے، توحید کے منافی ہے، تقویٰ کے منافی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا، آپ کبھی بھی اپنی قوم کے کسی غلط چیز کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے، لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی، جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجا پاٹ جن کی کر رہے، ان سے بھی بیزار ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک تم الہ واحد کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ ہمارے درمیان میں ایک بغض اور دعوت کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن نہیں کر دی تھی۔ کوئی بھی پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ برات کا اعلان پہلے دن نہیں کر دیتا، وہ قوم کے دین سے تو برات کا اعلان کرتا ہے، اس کو تو ترک کرتا ہے، لیکن قوم کو نہیں چھوڑتا۔ قوم کو چھوڑنے کا ایک وقت آتا ہے جب ہر پیغمبر پہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس وقت چھوڑا تھا جب انہوں نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ نوح علیہ السلام نے اس وقت قوم کو چھوڑا جب اللہ نے حکم دیا کہ سب مومنوں کو حکم دو کہ کشتی کے اندر بیٹھ جائیں، اب میں ان کو غرق کرنے والا ہوں۔ اور ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو اس وقت چھوڑا جب اللہ نے کہا کہ اب آپ یہاں سے نکل جاؤ، میں ان کو اب برباد کر دوں گا۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو اس وقت چھوڑا جب اللہ نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ ٹائم آتا ہے ہر ایک کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اللہ نے ان کو زندہ بچا لیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے بھی ان کو قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ نے ان کو بچا لیا، اب وہ قوم کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب آپ قوم کے ساتھ برات کا اعلان کرتے ہیں نا، تو پھر آپ قوم کے اندر رہتے نہیں ہیں، پیغمبر کو بھی نہیں رہتا۔ اصحاب کہف نے اپنی قوم کو چھوڑا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ رَحْمَتَهُ، کہ اب جب کہ تم نے اپنی قوم اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے تو پھر جاؤ جا کے غار کے اندر پناہ لو، اللہ تمہارے لیے اپنی رب کی رحمت کو وسیع کرے گا۔ کیا معلوم ہوا کیوں چھوڑا تھا اصحاب کہف نے؟ کیونکہ قوم ان کی جان کی دشمن ہو گئی تھی، سنسار کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے قوم کو چھوڑا ہے، اس سے پہلے قوم کو نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اس وقت چھوڑا ہے جب پریکٹیکلی ان کی قوم نے ان کو اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دیا، اپنی طرف سے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس وقت چھوڑا جب ان کے سر کی قیمت 200 اونٹ لگا دی گئی تھی، اس وقت قوم کو چھوڑا ہے۔ اس سے پہلے کوئی پیغمبر قوم کو چھوڑتا نہیں۔ جس طرح میں نے پہلے مثال دی، یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑا، اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ تو یہ ہے چھوڑنا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ چھوڑنے والا مرحلہ آیا ہی نہیں، انہوں نے صرف ان کے دین کو چھوڑا۔ اچھا، وہی یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا میں نے قوم کے دین کو چھوڑا ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے تمہاری ملت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق و یعقوب کی ملت کو اپنا لیا ہے۔ اب اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ تھی کہ پہلے دن ہی قوم کو چھوڑنا ہے، تو پھر تو یوسف علیہ السلام کو چھوڑنا چاہیے تھا، وہ کیوں بیٹھے رہے مصر کے اندر؟ تو اس لیے یہ چھوڑنے کا مرحلہ آخری سٹیج ہے، جب برات کا خاص طور پہ مرحلہ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا ایک سٹیپ تو آیا جب ہجرت ہوئی پہلی، وہ آخری مرحلہ برات کا اس وقت آیا جب فتح مکہ کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی وہ جو سنت ہے، جس کے بعد سنت اللہ کے قرآن کے اندر لفظ استعمال سنت اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون، وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنے رسول کو بھیج دیتا ہے تو رسول کے تمام حجت کے بعد پھر قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، رسول کے پیروکار جو ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ برات کا اعلان کر دو اور 4 مہینے کی مہلت دے دو، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ضابطہ لاگو کر دیا کہ اب قوم کو مٹا دیا جائے گا۔ کس طریقے سے مٹایا جائے گا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو عذاب بھیجے گا تمہارے ہاتھوں سے بھیجے گا اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ سمجھا گیا کہ نہیں؟ تو لہذا یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے وہ آخری دور کا اسوہ ہے، وہ دعوت کے پہلے دن کا اسوہ نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ کو بھی قوم اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دے، آپ کے سر کی قیمت لگ جائے تو آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیں قوم کے، اپنے برادری کو اعلان چھوڑ کر کے چلے جائیں، لیکن جب تک قوم آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہی نہیں کرتی، آپ آخری سٹیپ کو جا کے شروع میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔